بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے رمضان المبارک کے روزے اور اس کے علاوہ عام نفلی روزے کی شرعی حیثیت پر اور ان کی حکمت و مصلحت پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے کی 5 حکمتیں، ایک یہ کہ روزہ تقویٰ اور صبر کا باعث بنتا ہے، دوسرے یہ کہ روزے سے انسان کو مقام شکر نصیب ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ روزہ انسان کو ایثار اور انسانی ہمدردی، دل سوزی اور دلی خواہی جیسا جذبہ عطا کرتا ہے، چوتھی حکمت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ روزہ تزکیہ نفس کا باعث ہوتا ہے۔ اس موضوع پر کچھ گفتگو ضروری حد تک ہو چکی تھی، لیکن اسی سے متعلق چند امور باقی رہ گئے تھے جن سے میں آج کے خطبے کا بفضل اللہ تعالیٰ آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی شخصیت 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے۔ جسم انسانی شخصیت میں بشریت کا مظہر ہے، یعنی جسم سے خواص بشریت پیدا ہوتی ہے، اور روح انسانی جسم میں ملکیت کی مظہر ہے، یعنی روح سے انسانی شخصیت میں فرشتوں جیسے خواص اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اب روزہ جسم اور بشریت کے اوصاف کو کم کرنے، روح اور ملکیت کے اوصاف کو طاقتور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جسم اور روح کے تعلق کو سمجھتے ہوئے آپ اس حقیقت کو مشہور کر لیں کہ جسم مادہ ہے اور روح کی حیثیت توانائی، اس سے ہم سائنس کی اصطلاح میں مادے کو میٹر اور توانائی کو انرجی کہتے ہیں۔ اب جسم مادہ ہونے کے اعتبار سے کثیف ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس میں جرمیت ہوتی ہے، کثافت ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے۔ روح انرجی یعنی توانائی اور نوری چیز ہونے کی وجہ سے لطیف ہوتی ہے، اس میں ہلکا پن ہوتا ہے، لطافت ہوتی ہے۔ جو فرق کثافت اور لطافت میں ہوتا ہے، بھاری پن اور ہلکے پن میں ہوتا ہے، اسی نوعیت کا فرق جسم اور روح کے تقاضوں اور اوصاف میں پایا جاتا ہے۔ اسے آپ اس مثال کے ذریعے سمجھیں کہ مادہ بذات خود 3 حالتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ تو جس طرح مادہ جتنا زیادہ ٹھوس ہوتا چلا جائے گا، اس کی کثافت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ مادہ جتنا لطیف تر ہوتا چلا جائے گا، یعنی ٹھوس سے مائع، برف، اینٹ، پتھر، یہ مادے کی ٹھوس صورتیں، پانی، دودھ، شربت، یہ مادے کی مائع کی صورتیں۔ جب مادہ ٹھوس سے منتقل ہو کر مائع کی طرف آتا ہے تو اس کی کثافت گھٹ جاتی ہے، مقابلتاً قدرے لطافت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب مائع سے بدل کر مادہ گیس میں منتقل ہوتا ہے، اس طرح پانی بھاپ میں بدلتا ہے، تو اس کی کثافت اور گھٹ جاتی ہے اور لطافت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب مادے کی تینوں حالتوں کو کثافت اور لطافت کے فرق کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر
گیس ہو یعنی بھاپ ہو تو جتنی جلدی جتنی آسانی کے ساتھ وہ جگہ کو گھیر لیتی ہے، پورے کمرے میں پورے برتن میں پھیل جاتی ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں رہنے دیتی، اس طرح پانی ساری جگہ کو نہیں گھیر سکتا۔ اسی قدر پانی جس پانی سے وہ گیس بنی تھی، اگر اس پانی کو کمرے میں رکھیں یا ایک خاص مقام پہ رکھیں تو یہ ایک محدود جگہ گھیرے گا، ساری جگہ تک پانی کا پھیلاؤ نہ ہوگا، کیونکہ وہ کثیف ہونے کے اعتبار سے محدود ہے، ٹھوس ہے، تنگ ہے۔ اور اس کے برعکس برف ہے تو وہ اس سے کم جگہ گھیرے گی، کیونکہ وہ ٹھوس ہونے کے اعتبار سے زیادہ کثیف ہے۔ اسی قدر پانی سے جب بھاپ بنتی ہے تو وہ بہت زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے، پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ لطیف ہونے کے اعتبار سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کا احاطہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوا وہ مادہ ہے، لیکن مادے کی وہ صورت ہے جسے ہم گیس کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ہوا پورے کمرے میں موجود ہے، آپ میں سے ہر ایک کے جسم پر ہے، لیکن کسی کو اس کے بھاری پن کا احساس نہیں ہو رہا ہو، اور سارا کا سارا کمرہ بلکہ ساری کی ساری فضا ہوا سے معمور ہے۔ اس کے برعکس جتنی وزن کی یہ ہوا یہاں موجود ہے اتنے ہی وزن کا یہاں پانی ہوتا، یا اتنے ہی وزن کی یہاں برف یا کوئی ٹھوس جسم ہوتا تو وہ اتنی جگہ کو نہ گھیر سکتا۔ اس مثال سے میں یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ مادہ جتنا کثیف ہوگا اتنی محدود جگہ پر محصور ہوگا، اور جتنا زیادہ لطیف اور ہلکا ہوگا اس کا پھیلاؤ اور احاطہ اسی قدر بڑھتا جائے، اس میں اسی قدر وسعت پیدا ہوتی چلی جائے، اس کا حیطۂ اثر بڑھتا چلا جائے۔ یہ تو ایک ہی مادے کی مختلف تین حالتوں کا ذکر تھا، اور اگر مادے اور توانائی کے باہمی فرق کو سمجھیں تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر میرے منہ میں پانی ہو اور کلی کی صورت میں میں اس پانی کو باہر پھینکوں تو یقیناً وہ پانی ایک محدود سفر طے کر کے نیچے گر جائے اور پورے کمرے میں وہ پانی نہیں پھیل سکتا۔ اس کے برعکس میرے ہی منہ سے آواز بھی نکل رہی ہے، اور وہ آواز بیک وقت آپ میں سے ہر ایک کے کان تک پہنچ رہی ہے۔ لاؤڈ سپیکر نے اس آواز کے پھیلاؤ کو بڑھا دیا، لیکن لاؤڈ سپیکر نہ بھی ہوتا تو جتنے کانوں اور جتنے جسموں تک یہ آواز بیک وقت پہنچ رہی ہے اتنے مقامات تک پانی میرے منہ سے نکلا ہوا نہ پہنچ سکتا۔ کیوں کہ پانی ٹھوس اور مادہ ہونے کی وجہ سے ایک محدود دائرہ رکھتا ہے، احاطہ اس کا تنگ ہے، اور وہ اسی مخصوص جگہ پر پابند رہنے پر مجبور ہے۔ جہاں تک توانائی کا تعلق ہے، آواز ایک توانائی ہے، توانائی کے لیے قرب اور موت کی حقیقتیں اس قدر اہم نہیں ہوتی جتنی کہ مادے کے لیے ہوتی، تو توانائی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جسم اور روح کے تعلق کو باہمی سمجھ لیجیے۔ جسم ایک کثیف مادہ ہے اور روح آواز سے پڑھ کر روشنی ہے، روشنی آواز سے طاقتور توانائی۔ آواز تو چند 100 میل کا سفر طے کرتی ہے، جبکہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے۔ یعنی آپ بلب کا سوئچ آن کرتے ہیں اور آنکھ جھپکنے سے پہلے کمرے کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک گوشہ اس بلب کی روشنی سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بلب سے چل کر کمرے کے دوسرے گوشے تک روشنی کو پہنچتے کوئی وقت نہیں لگتا۔ جس وقت بلب روشن ہوا عین اسی وقت کمرے کا ہر گوشہ بھی روشن ہو گیا۔ تو گویا بیک وقت روشنی نے سارے مقامات کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ تو مادے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے، اور توانائی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے قرب اور موت اس قدر اہم حقیقت نہیں جس قدر مادے کے لیے۔ تو جسم مادہ ہونے کے اعتبار سے چونکہ روح کو اپنے اندر پابند کیے ہوئے، تو جب تک روح کمزور ہوتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے تو انسانی شخصیت میں جسمیت کے اور بشریت کے اوصاف غالب ہوتے ہیں، اور وہ جسم کے اوصاف کی بنا پر وہی کام کرتا ہے جو ایک کثیف مادہ کر سکتا ہے۔ اور جب انسان روزے کے ذریعے تزکیہ نفس کی منازل طے کرتا ہے، بشریت کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہے،
روح کی ملکیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر روح کے اوصاف مادی جسم پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب روح کی توانائی، یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح کیا چیز ہے؟ فرما دیجیے کہ یہ امر ربی ہے، کہ روح کی حقیقت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ روح اتنی بڑی توانائی ہے کہ بس یہ خدا کا امر ہے، اسے خدا ہی کا امر سمجھو۔ تو روح جب جسم کی گرفت سے آزاد ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے تو زندہ جسم کے ہوتے ہوئے روح اپنے اوصاف کو اس قدر غالب کر لیتی ہے تو پھر روح وہی کام کرتی ہے جو فرشتے کام کرتے ہیں، روح وہی کام کرنے لگتی ہے جو جن کام کرتے ہیں۔ تو جسم کے غلبے کی صورت میں انسان مادی اوصاف کا حامل تھا، روح کے غلبے کی صورت میں انسان ملکوتی اور فرشتوں جیسے اوصاف کا حامل ہو گیا۔ اور چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ روح کو طاقتور سے مزید طاقتور بنا لے تو روحانی قوت انسان کی ملکوتی قوت اتنی بڑھ سکتی ہے، اس کی وسعتوں میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عظمت کا تصور عالم ملکوت کا فرشتہ بھی بعض اوقات نہیں کر سکتا۔ تو جو اوصاف ملائکہ کو، فرشتوں کو نصیب ہوتے ہیں، وہی اوصاف روح کے غالب آ جانے کے بعد انسانوں کو اور بشروں کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرما دیجئے اے پیارے رسول، ہم نے موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت تمہاری موت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے ایک ہی ملک الموت جو ہم نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھا ہے۔ تو بیک وقت اگر کروڑ شہروں میں کروڑ انسانوں کی موت واقع ہونے والی ہو، ٹھیک 12 بجے دن کے اگر کروڑ انسانوں کی موت واقع ہو رہی ہو، یا کسی جنگ کے باعث بیک وقت لاکھوں انسان مرنے والے، تو وہ ملک الموت الذی وکل بکم، جسے قبض روح کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، بتائیے بیک وقت وہ کروڑوں انسانوں کی روح ایک ہی لمحے جا کے قبض کرے گا یا نہ کرے گا؟ بیک وقت قبض کرے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ملک الموت کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ نیک ہے تو قبض روح کے وقت حالت نزع میں ملک الموت انتہائی پیاری اور خوبصورت شکل میں سامنے آتا ہے، اور اس کی اچھی شکل کو دیکھ کر اور عالم علیا کے بہتر مقامات کو دیکھ کر مرنے والا خوشی سے مسکراتا ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کے انگ مسکراتے ہی رہ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد مرد مومن کا چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ مرتے وقت یہ مسکرا رہا تھا۔ اور اگر بد اعمال ہوگا تو اسے ملک الموت بہت گھناؤنی اور ڈراؤنی شکل میں نظر آتا ہے، اسے دیکھ کے وہ چیختا ہے، گھبراتا ہے اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، اور موت کے بعد اس کا چہرہ ہیبت کا مظہر نظر آتا ہے۔ تو اگر کروڑوں انسان کی روح قبض ہوئی اور ہر انسان عمل کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف تھا، تو نہ صرف ملک الموت بیک وقت کروڑوں مقامات اور کروڑوں شہروں میں پہنچا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق مختلف شکلوں میں نظر آیا۔ تو ایک ہی فرشتہ کروڑوں مقامات کے بیک وقت بھی پہنچا اور کروڑوں مختلف شکلوں میں بھی دکھائی دیا مرنے والے کو۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ملک الموت ایک روح تھی، وہ ایک فرشتہ تھا، وہ عالم امر کی مخلوق تھی، کثیف مادہ نہ تھا۔ اس کے جسم کی لطافت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ چشم زدر میں کروڑوں مقامات کے مختلف شکلوں میں دکھائی دیا۔ یہ تو تھا ملک الموت۔ بس جب انسان اشرف المخلوقات اپنی روح کو توانائی کے اس مقام پر پہنچا دے کہ بشری اور جسمانی اوصاف مغلوب ہو جائیں، روحانی اور ملکوتی اوصاف غالب ہو جائیں، تو خدا کی ذات اس انسان کو روح کے غلبے کی وجہ سے، روح کے تزکیے کی وجہ سے، روح کے تجلیے کی وجہ سے اس کو وہ مقام توانائی عطا کر دیتی ہے کہ عالم بیداری میں بھی وہ شخص اگر چاہے تو ایک چشم زدر میں کروڑوں مقامات پہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور اس کی روح جس طرح ملک الموت ہر مرنے والے شخص کو مختلف شکلوں اور مختلف جسموں میں دکھائی دیتا تھا، اور مختلف جسموں میں دکھائی دینے کے باوجود اس کی اصل حیات اور اصل صورت قائم رہی تھی،
اسی طرح وہ شخص جب اپنے روح کے تمثل سے کروڑوں مقامات پہ پہنچتا ہے تو اس کا اصل جسم بھی اپنے مقام پہ ہوتا ہے اور روح کروڑوں شکلیں یک وقت اڈاپٹ کر لیتی. اس کو کہتے ہیں تمثل ارواح اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو روزے کے ذریعے روح کو وہ تزکیہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملکوتی صفتیں پیدا ہو جاتی، فرشتوں کے سے اوصاف پیدا ہو جاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب روح تزکیے کے بلند مقامات پہ فائز ہوتی ہے تو پھر روح خدا کے قرب و وصال کے باعث، خدا سے تعلق کے باعث اسے وہ لذتیں، اسے وہ کیفیتیں اور محبوب کے جلوہ جہاں آرا کی بے شمار انوار و تجلیات میں کھو کر اسے وہ کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں کہ پھر انسان کو نہ کھانے کی حاجت رہتی ہے نہ پینے کی حاجت رہتی ہے. وہ دنیا کی حاجات سے بھی درجہ بدرجہ بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار اولیاء اور عرفاء نے عمر بھر روزے رکھے، 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، 40 سال تک بستر پہ پہلو لٹا کر نہ دیکھا، پیدل پہ روزے رکھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی قائم رہی. یہ زندگی قائم رکھنے والی چیز کیا تھی؟ زندگی تو نہ آپ کا جسم اب قائم رکھتا ہے اور نہ تب قائم رکھ رہا ہوگا. زندگی کا وجود اور زندگی کی بقا تو آپ کی روح کی مرہون منت ہے. اگر یہ کمزور روح آپ کے جسم میں مغلوب رہ کر آپ کو زندہ رکھ سکتی ہے تو فرشتوں سے بڑھ کر طاقتور روح آپ کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اور پھر جس مرد مومن کی روح روزوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، خدا کے ذکر کے ذریعے، اس کی یاد، محبت اور معرفت کے ذریعے طاقتور ہو جائے تو یقین جانیے کہ وہ روح اس چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے. جس طرح اور پھر اس روح کے پرتو سے جسم کی کثافت بھی گھٹتی چلی جاتی ہے، جسم بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، شفاف ہوتا چلا جاتا ہے. تو روح کی لطافتیں اپنے زیر سایہ جسم کی کثافتوں کو بھی لطافتوں میں بدل دیتی. جس طرح بلب کا شیشہ ٹرانسپیرنٹ مادہ ہے، اس کے اندر ایلومینیم کی تار جب جلتی ہے تو اس کی روشنی بلب کی دیواروں کو پھلان کر باہر چلی جاتی ہے. بس اسی طرح مرد مومن کی روح جب آفتاب کی طرح خدا کے قرب و وصال کے انوار و تجلیات کے اثر سے سورج کی مانند چمکنے لگتی ہے تو پھر بشریت کے حجابات کوئی حجاب نہیں رہتے، پھر جسم کے پردے کوئی پردے نہیں رہتے. اندر چمکنے والی روح سورج کی طرح یوں چمکتی ہے کہ بشری جسم کے باوجود مرد حق کی روح کے انوار سے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے. وہ روح جس طرح توجہ کرتی ہے شیطان کے انوار جو ہے وہ مٹتے چلے آتے ہیں. اور پھر روح کی یہ کیفیتیں صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی قائم نہیں رہتی بلکہ موت اس جسم پہ وارد ہوتی ہے. روح تو اس دنیا سے عالم برزخ کو منتقل ہو جاتی ہے. موت جو ہے وہ عدم کا نام نہیں، موت ختم کر دینے کا نام نہیں، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر کوچ کر جانے کا نام ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. مرد مومن کی روح جب سے خدا کی ذات سے جدا ہوئی، جب سے اس نے عالم ملکوت کو خیر بات کہا، جب سے اس نے عالم ارواح کو خیر بات کہا، جب سے وہ انبیاء اور صلحاء کی روحوں کی صحبت سے جدا ہوئی اور بشری جسم میں مقید ہو کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، اس دنیا میں آ گئی تو مرد مومن کی روح، عارف روح تو خدا کی قسم پیدائش کے جسم سے لے کر موت کے لمحے تک رو رہی ہے. وہ خدا سے دوری کا شکوہ کر رہی ہے. وہ خدا کے اور اس جسم کے درمیان دنیا کے مادی کثافتوں کے پردوں کا شکوہ کر رہی ہے. وہ تو گھڑی گھڑی منتظر ہے، وہ تو مچھلی ماہی بیاب کی طرح لمحہ بلمحہ تڑپتی ہے، پنجرے میں مقید پرندے کی طرح تڑپتی ہے. وہ تو اس لمحے کی منتظر ہے کہ وہ وقت کب آئے جب خدا کی طرف سے بلاوا آئے، جسم کی قید چھوٹے اور روح پرواز کر کے عالم برزخ اور پھر عالم عقبہ کا سفر کرے اور خدا کی ذات کی تجلیات کے مشاہدے کی اہل ہو. تو مرنے کے بعد روح کی کیفیتیں ختم نہیں ہو جاتی، روح کی کیفیتیں جو کی توں رہتی ہیں. تو پھر یہ روح جو کمزور جسم کو طاقتور روح ہونے کی بنا پر یہاں زندہ رکھتی تھی، مرنے کے بعد وہ جسم جسے آپ کے اعزاء اور عقائد نے قبر کے اندر خاک پر اور زمین پر لٹا دیا، جسم تو خاک پر پڑا ہے اور روح جسم سے بھی متعلق ہے اور انجیل میں اس کا بسیرا ہے.
تو روح مرنے کے بعد عالم انجیل میں رہ کر قبر میں پڑے ہوئے جسم کو بھی اس طرح سلامت رکھتی ہے جس طرح سورج کروڑوں میلوں کی مسافت میں رہ کر زمین پہ اگنے والے پودے کو سلامت رکھتا ہے۔ سورج پودے کے اندر نہیں ہوتا، پودا اگر روشنی میں ہو، دھوپ میں ہو تو تر و تازہ رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اسے دھوپ اور روشنی سے محروم کر دے کلیتاً تو وہ مرجھا کے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پودے کی زندگی اور تر و تازگی کا سبب کیا تھا؟ وہی دھوپ اور وہی روشنی تھی۔ یہ دھوپ اور روشنی پودے کے اندر نہ تھی بلکہ اس سورج کا پرتو تھی جو کروڑوں میلوں کی مسافت پر دور کھڑا ہو کر زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں اگنے والے سبز پودوں کو زندگی عطا کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ سورج جو سراسر مادہ ہے، جو کثیف ہے، خود چمکنے کی وجہ سے کروڑوں میل دور زمین کے پودوں کو زندگی دے سکتا ہے، اسی طرح روح جب سورج کی طرح چمکتی ہے تو وہ انجیل میں رکھ کر قبر میں پڑے ہوئے مادی جسم کو بھی تر و تازہ اور سلامت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء مرتے ہیں تو ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، عرفاء اور اولیاء شہید ہوتے ہیں، ان پر موت وارد ہوتی ہے تو جسم بھی سلامت رہتے ہیں، اور انبیاء کے احسان کو تو زمین کھا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کی روح جسم کے اندر رہے یا جسم کے باہر، وہ ہر حال میں جسم کو تر و تازہ اور سلامت رکھنے پہ قادر ہے۔ تو یہ تزکیہ روح ہے، اور تزکیہ روح کے لیے جتنی قوت، جتنا بہترین ذریعہ روزہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی عبادت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس فلسفے کو واضح فرمایا۔ حضور صیام وصال رکھا کرتے تھے، پے در پے روزے رکھتے، پے در پے روزے، اور درمیان میں افطار نہ کرتے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے آقا کئی دن مسلسل افطار کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی حضور کی اتباع میں صیام وصال رکھے۔ صیام وصال کہتے ہیں بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے تو کمزور ہونا شروع ہو گئے، چہرے پیلے پڑ گئے۔ میرے آقا نے ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا کہ تم کمزور سے کیوں لگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کو دیکھ کر مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال بالصوم، حضور نے مسلسل پے در پے روزے رکھنے کے بغیر افطار سے روزے سے منع فرمایا۔ ایک شخص تھا، عرض کیا انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو مسلسل وصال کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا، ایکم مصری ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، وفی روایت لست کہیتکم ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا کہ مجھے دیکھ کر پے در پے روزے رکھنے والوں، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا عالم تو یہ ہے کہ میں رات اس حال میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب خود مجھے اپنے دست محبت سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو میری مثل اور میری مانند ہو؟ میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں بسر کرتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ کھلانا اور پلانا کیا تھا؟ روزے رکھ کر جب خدا کا قرب و وصال نصیب ہوتا ہے تو اس سے وہ لذات ملتی تھی، وہ کیفیات ملتی تھی کہ اس کے بعد نہ روٹی کھانے کی حاجت رہتی تھی اور نہ پانی پینے کی حاجت رہتی تھی۔ ارے محبوب کا قرب نصیب ہو، محبوب کا وصال نصیب ہو تو قرب و وصال کی لذتیں اور کی کیفیتیں کھانے پینے اور دنیا کی خواہشات سے اس طرح آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ کرتی ہے، اس کا مزہ تو اسی کو ہی ہے اور اس کا اندازہ اسی خوش نصیب کو ہے جسے کوئی لمحہ اپنے محبوب کے قرب و یہ تو صیام وصال تھے کہ حضور نے عذر شفقت، عذر محبت اپنی امت کو صیام وصال رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن جہاں تک بھوکا رہنے کا تعلق ہے، فاقے کا تعلق ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور کثرت کے ساتھ فاقے کی تعلیم دیتے تھے۔ اصحاب صفہ کچھ وہ صحابہ تھے جو مستقلاً حضور کی صحبت میں تربیت اور فیض پانے کے لیے رہتے تھے، وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، بھوک پہ بھوک بسر ہوتی، ان کی نوبت یہاں تک آ جاتی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کمزوری سے گرنا شروع کرتے، اور باہر کے عرابی دیہاتی لوگ جو حضور کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آئے ہوتے انہیں دیکھ کے ہنستے اور کہتے ہاؤلائے مجانین،
یہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو ان کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے لو تعلمون ما لکم عند اللہ لاحببتم ان تزدادوا فاقۃ۔ ان فاقے کی باعث گرنے والوں کا مذاق اڑانے والوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ از خود خدا کی رضا کے لیے اپنے اوپر بھوک طاری کرنے کا اجر خدا کی بارگاہ میں کیا ہے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو اور محبت کرو اس حال سے کہ ہر وقت بھوکے رہو۔ پیٹ جب خالی رہتا ہے تو خدا کی انوار معرفت سے اس کا پیٹ سیر ہوتا ہے، خالی پیٹ میں انوار معرفت آتی ہے، جب پیٹ سیر ہو جاتا ہے تو انوار معرفت کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں یہ نقطہ واضح کر دوں کہ یہ بھوک اضطراری بھوک نہیں بلکہ اختیاری بھوک ہے۔ وہ بھوک معرفت کا نور عطا کرتی ہے کہ کھانے کا ہو اور ہوتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ اختیاری فقر اور اختیاری بھوک تو انوار معرفت سے منور کرتا ہے انسان کی روح کو، لیکن اگر کھانے کا میسر نہ ہو تو مجبوری اور اضطراری حالت میں انسان اگر نہ کھائے تو اس کی وہ کیفیت اور وہ اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا جو ہوتے ہوئے نہ کھانے کا ہوتا۔ فقر اضطراری اور فقر اختیاری کا فرق ابن عساکر کی بیان کرتا ہے۔ ایک روایت سے واضح کروں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کئی دنوں سے مسلسل فاقہ تھا۔ آپ کے فاقے کو آپ کی خادمہ نے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا، اس کے پاس ایک چاندی کی ڈلی تھی۔ ابن عساکر محدث بیان کرتے، وہ چاندی کی ڈلی لائی اور پیش کر کے عرض کرنے لگی کہ اے امام علی مقام، اہل بیت نبوی کے گھر فاقے کا یہ حال میری آنکھوں سے دیکھا نہیں گیا، یہ ڈلی لے کر بازار میں فروخت کر لے اور اس سے کچھ جو ملے گا گھر کی ضروریات پوری کر لے، میں آپ کے گھر اس فاقے کے عالم کو دیکھ نہیں سکتی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر جلال میں آ گئے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قدم زمین پہ مارا، گھر کی ساری زمین سونا بن گئی اور فرمایا کہ فضا تو یہ سمجھتی ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت فقر اضطراری میں مبتلا ہے، خدا کی قسم چاہے تو خدا کی ساری زمین کو سونا کر دے، یہ فقر مجبوری کا نہیں بلکہ خود اختیار کرتا ہے تاکہ اپنے نانے کی سنت پہ عمل ہوتا رہے۔ فقر وہی محمود ہے کہ سب کچھ ہو وہ دوسروں کے لیے لٹا دیا جائے اور از خود خدا کی رضا کے لیے فاقہ کیا جائے۔ اس فقر اختیاری کا ثمر یہ ہے کہ پھر انسان حضور اور خدا کی بارگاہ میں قرب و وصال کی نعمتوں سے برابر ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس روزے کا بہترین نتیجہ اور اس کی بہترین حکمت، اس کے بعد آخری حکمت روزے کی خدا کی رضا کا حصول ہے۔ رضا الہی سے بڑھ کر پوری کائنات میں اور کوئی نعمت نہیں۔ خدا راضی ہو جائے بندے سے تو اس سے بہتر اور کوئی اجر نہیں، اس سے بہتر اور کوئی مقام اور کوئی عمل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا نہ کرتے۔ ہر نیکی کا 10 گنا اجر عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے بسا اوقات 700 گنا اجر تک پہنچا دیتے۔ نیکی کے 700 اجر بھی ملتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا الا الصوم، اے پیارے نبی میں ہر نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہوں اور بعض اوقات 700 گنا اجر بھی دیتا ہوں سوائے روزے کے۔ روزے کا معاملہ عام نیکیوں کا سا نہیں ہے، کیوں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہو، 100 گنا ہو یا 700 گنا، وہ اجر تو مختلف پیمانوں پہ تولا اور پرکھا جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر کتنا دیتا ہوں اس کا کسی پیمانے پہ پرکھا نہیں جا سکتا، اس کا اجر میں ہی عطا کرتا ہوں۔ اور ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا، روزے کی جزا جنت، مغفرت، رحمت اور بلندی درجات کی صورت میں تو ملتی ہی ہے، لیکن روزے کا منتہا جزا یہ نہیں، روزے کی جزا کی آخری حد کیا ہے ادا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ تو فرما اس بات کی پہچان اور علامت کیا ہے
کہ بندہ سمجھے کہ اب اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا. خدا کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا موسیٰ اذا وجدت قلبک راض عنی فاعلم ان اللہ راض عنک. اے موسیٰ جب تو اپنے دل کو دیکھے کہ تیرا دل خدا پر راضی ہے تو سمجھ لے کہ خدا تجھ سے راضی ہے. خدا کا بندے سے راضی ہونا یہ ہے کہ بندہ ہر گھڑی خدا پر راضی رہے. جب تک خدا خود بندے پر راضی نہ ہو جائے بندہ خدا پر راضی نہیں ہو سکتا. بندے کا ہر قدم پر خدا کے ہر حال میں راضی ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے بندے سے راضی ہے. راضیتم مردیہ، بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے، خدا بندے سے راضی ہوتا ہے. جب تک بندہ خدا کی رضا کی طلب اور جستجو میں تھا اس وقت تک اس کا مقام محب اور مطیع کا تھا. اور جب بندہ خدا کا مرتضی بن گیا یعنی خدا تو بندے کی رضا کی طلب ہو گئی تو پھر انسان مرتضی خدا کا محبوب اور پوری کائنات کا مدعا بن جاتا. تو جب بندہ خدا کی رضا کا مرکز بن جائے انسان مرتضی بن جائے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو زبان سے کوئی آرزو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. بندے کو ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ سے مانگنے سے بھی پہلے خدا کی رضا پڑھ کے اس کے ہاتھ چومتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے میں تیرے مانگنے سے پہلے تجھے عطا کرنے کے لیے آئی، تیری زبان کھلنے سے پہلے تیرا مدعا پورا کرنے کے لیے آئی. روزہ وہ عظیم عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کو خدا کی رضا نصیب ہو. حاضرین محترم، یہ تو تھی روزے کی چند حکمتیں، روزے کے چند تقاضے اور روزے کی چند روحانی اور مذہبی مصلحتیں. آئیے اب روزہ حقیقت میں 4 قسموں کا ہوتا ہے. کتنی قسموں کا؟ 4. اس لیے کہ لوگ بھی 4 قسموں کے ہوتے ہیں. انسانوں کی بھی 4 قسمیں اور 4 طبقے، اور ان کی اقسام کی بنا پر روزے کی بھی 4 قسمیں. ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جنہیں عوام کہا جاتا ہے. دوسرا طبقہ ہے خواص العوام، عاموں میں سے خاص ہوتے. تیسرا طبقہ ہے خواص الخواص، وہ خاصوں میں سے پھر خاص ہوتے. اور چوتھا طبقہ ہے اخص الخواص کہ وہ پھر ان خاصوں میں سے بھی کچھ منتخب اور برگزیدہ. تو اسی طرح روزے کی بھی 4 قسمیں، ایک روزہ عوام کا ہے، ایک روزہ خواص کا ہے، ایک روزہ خواص الخواص کا ہے، اور ایک روزہ اخص الخواص کا ہے. عوام کا روزہ کیا ہے کہ سحری کے وقت کھاتے ہیں، شام کے وقت افطار کرتے اور پھر سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور خدا کے احکام کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. خدا کی عبادت و اطاعت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، خدا اور رسول کو ناراض بھی کرتے ہیں. تو یہ عوام کا روزہ فرض تو ادا کرتا ہے لیکن نتیجے اور اثر کے اعتبار سے سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں دیتا. اس کا ذکر میں سابقہ خطبے میں اجمالاً کر چکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے اس روزے کا ذکر اس طرح فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا. یہ تو عوام کا روزہ ہے اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب سحری سے مغرب تک انہوں نے خود کو بھوکا اور پیاسا رکھا تو کیا بہتر تھا کہ بھوک اور پیاس کے سوا وہ خدا کے دیگر احکام پر بھی عمل پیرا ہوتے تاکہ بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں روزے کا وہ اجر بھی نصیب ہوتا، وہ رحمتیں اور برکتیں بھی نصیب ہوتی، وہ حکمتیں اور لذتیں بھی نصیب ہوتی جن کی خاطر روزہ فرض کیا گیا تھا. اور خواص العوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ انسانوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. خواص العوام کا روزہ انسانوں میں لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرے. وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور تقویٰ کس طرح کہ وہ لوگ روزہ رکھتے اور روزے کے ساتھ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک ہر حرام کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، جھوٹ بولنے سے محفوظ رہتے، گناہ کرنے سے محفوظ رہتے، چوری اور دھوکہ بازی سے محفوظ رہتے،
غیبت اور منافقت سے محفوظ رہتے ہیں، ہر برے ہر حرام کام سے بچتے ہیں، تو ان کا روزہ ان کو بھوک اور پیاس ہی نہیں دیتا، بلکہ بھوک اور پیاس کے باعث وہ روزہ ان کو متقی بھی بنا دیتا ہے اور دوزخ کے عذاب سے بچا بھی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ دوزخ کی آگ سے ڈال کی طرح اس طرح تمہیں بچاتا ہے جس طرح جنگ کے دوران قتال کے وقت تمہیں ڈھال بچا لیتی ہے، دشمن کے حملے سے جس طرح ڈھال بچاتی ہے تمہارے جسم کو، اس طرح روزہ دوزخ کی آگ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ تو جو روزہ محرمات سے پرہیز کے ساتھ رکھا جائے تو وہ انسان کو یوں تقوی عطا کرتا ہے کہ اس تقوی کے باعث انسان دوزخ کے عذاب سے بھی چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ بد نصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے کے دن پائے، لیکن خود کو دوزخ کی آگ سے بچا نہ سکا۔ کیوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ خدا کی طرف سے رحمتوں کا عشرہ تھا، رمضان کا دوسرا دہائی دوسرا عشرہ خدا کی طرف سے مغفرت کا عشرہ تھا، اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ جہنم سے کھلی آزادی کا عشرہ۔ جب رمضان آئے تو پہلے 10 دن خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، دوسرے 10 دن خدا کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے، اور جو لوگ رحمت اور مغفرت سے بھی ان کو سے بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آخری 10 روزوں میں جہنم کے دروازے بند کر کے خدا کی ذات خود جہنمیوں کو بھی نکال کے جنت پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بندے، تیری زندگی اگر جہنم کا مستحق ہونے کے تل پر گزری، اس کے نتیجے میں تجھے جہنم میں جانا تھا، تو اب رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو توبہ کر لے، اب تو کفر کو چھوڑ دے، اب تو بغاوت سرکشی کو چھوڑ دے، بندے اب رمضان جانے والا ہے، اب یہ برکت کی گھڑیاں، یہ سحر خیز لمحات، یہ سحری کا پیارا پیارا وقت، یہ خدا کی یاد اور اس کی محبت میں مچلنے اور رونے کے پیارے لمحات اب 11 مہینے تجھے نصیب نہ ہوں گے۔ روزے کی وہ راتیں گئیں جب خدا کی ذات پہلے آسمان پر آ کر سونے والے غافلوں کو پکار کے کہتا تھا، بندے پھر یہ وقت نصیب نہ ہوگا، تو اٹھ مجھ سے کچھ مانگ، میری رحمت تجھے مغفرت کرنے کے لیے مچل رہی ہے، بندے اٹھ مجھ سے لو لگا، میری مغفرت تجھے بخشنے کے لیے تڑپ رہی ہے، بندے اٹھ تو کچھ کر میری خاطر، میں جہنم سے نکال کے تجھے جنت میں بھیجنے کے لیے خواہش مند۔ تو رمضان کے آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں پہنچانے کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس عشرے کو بھی پائے اور خود کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا روزہ متقین کا ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تیسرا روزہ خواص الخواص کا ہے، وہ خاص جو خاصوں کے بھی خاص ہے۔ ان کا روزہ کیا ہے؟ عوام کا روزہ بھوک اور پیاس تھا، خواص اور عوام کا روزہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھا، اور خواص الخواص کا روزہ یہ تھا کہ جس طرح انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح روزے کے ساتھ وہ نفس کی ساری خواہشات سے بھی پرہیز کر لے، تو یہ خواص الخواص کا روزہ ہے۔ نفس اگر سونے کی خواہش کرے تو نیند سے بیزار ہو جائے، نفس اگر استراحت اور آرام چاہے تو نفس کو آرام سے دور رکھے، نفس کی ہر خواہش پوری کرنے کی بجائے نفس کو خواہش، جس طرح جسم کو کھانے پینے سے محروم رکھا، اس طرح نفس کو ہر خواہش سے اگر محروم رکھا جائے تو یہ خواص الخواص کا روزہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت سے پوچھا گیا، اور یہ روزہ مجاہدہ ہے، اس روزے کا مقام کیا ہے؟ مجاہدہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت مجاہدہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ ابتدائی حالت مجاہدے کی یہ ہے کہ انسان 20 برس تک نفس کو ساری خواہشات سے پاک رکھے۔ 20 برس تک نفس اگر ہر خواہش سے پاک رہے تو یہ مجاہدے کا ابتدائی مقام ہے، اور عرفاء کا تو یہ عالم ہے کہ وہ 70 برس
زبردست بھی نفس کو ہر خواہش سے دور رکھتے ہیں. تو ان کا روزہ کھانے پینے سے باز رہنا نہیں بلکہ ہر خواہش نفس سے باز رہنا. اور جس کو قرآن حکیم نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص نے نفس کو خواہش سے جدا رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کی آخرت کے مقامات بلند جنتوں کے. تو جس نے نفس کو پاک رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی قبر پر آئے، وہ شخص اللہ کے خوف سے نفس کو خواہشات سے بچاتے ہوئے چیخ کر مر گیا تھا. اس پر کسی گناہ کی مجبوری آنے لگی، وہ خدا کے خوف سے ڈر گیا، نفس کو خواہش سے بچاتے ہوئے اس کے اندر سے چیخ نکلی اور موت واقع ہو گئی. میرے آقا اس کی قبر پہ گئے، قبر کو ٹھکور کر فرمایا کہ قبر کے نیچے لیٹنے والے بتا تجھے خدا کے وعدے کے مطابق 2 جنتیں ملی یا نہ ملی؟ اس نے ندا دی یا رسول اللہ میں نے خدا کے خوف سے موت کو قبول کیا تھا، مجھے خدا نے 2 جنتیں عطا کر دی. تو خواص الخواص کا روزہ یہ ہے، وہ روزہ ہے مجاہدہ. اور مجاہدے کا عالم یہ ہے کہ نفس ہر خواہش سے پاک رہتا ہے. اور اخص الخواص کا روزہ، آخری منزل روزے کی یہ ہے کہ نہ صرف بھوک و پیاس، نہ صرف حرام چیزوں سے بچنا، نہ صرف خواہش نفس سے دور رہنا، بلکہ اخص الخواص کا روزہ مقام مشاہدہ کہلاتا ہے. اور یہ وہ روزے کا مقام ہے کہ جہاں انسان سوائے خدا کے باقی ہر شے کو بھول جاتا ہے. خواہشات نفس کی پیروی بھی بہت نیچے کی بات تھی. پھر وہ خدا کے وصال میں، خدا کے تعلق میں انسان یوں مگن ہوتا ہے کہ خدا کے سوا پھر کسی اور کی طلب ہی باقی نہیں رہتی. ہر محبت اور ہر طرف سے پاک ہو جانا اور سوائے خدا کے ہر شے کو بھول جانا، یہ پھر اخص الخواص کا روزہ ہے. اور اس روزے کا عالم یہ ہے کہ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی علیہ رحمت ایک مرتبہ مراقبے کی حالت میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے. حضرت خضر علیہ السلام بڑی دیر تک کھڑے رہے، لیکن شیخ ابو نجیب نے اٹھ کر حضرت خضر سے ملاقات تک نہ کی. بڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب وہ تشریف لے گئے تو آپ کو آپ کے بھتیجے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے عرض کیا کہ چچا جان، حضرت خضر آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن آپ ان سے ملے نہیں. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت میں اپنے خدا سے ہم کلام تھا، اپنے خدا سے تعلق قائم کر چکا تھا اور خدا کے قرب و وصال کی لذتوں سے آشنا تھا. میں خدا کے ملاقات کے لمحوں کو چھوڑ کر حضرت خضر کی ملاقات کو کس طرح قبول کر لے گا؟ یہ مشاہدے کا مقام ہے. اور مقام مشاہدے پر عرفاء کو سوائے خدا کی رضا کے کسی اور چیز کی طرف نہیں رہتی. حضرت خواجہ ممشاد دنیاوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے خلفاء میں سے تھے کہ خدا کی قسم 40 سال سے بہشت سجا بجا کر میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے. جنت 40 سال سے سجی ہوئی جنت میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن خدا کے وصال نے وہ لذت عطا کی ہے کہ جنت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کو جی نہیں کرتا. اس لیے کہ مشاہدے کے مقام پر جب محبوب کا جمال، جب محبوب کا حسن جہاں آرا دکھائی دے رہا ہو تو پھر اسے چھوڑ کر کسی اور سمت نگاہ اٹھانے کی حاجت نہیں رہتی. مقام مشاہدہ روزے داروں کا یہ ہے کہ پھر ہر گھڑی بغیر کسی ایک لمحے کی غفلت کے جمال مصطفی آنکھوں کے سامنے مچلتا رہتا ہے، جمال ایزدی انسان کی آنکھوں کے سامنے مچلتا رہتا ہے. شیخ ابو العباس مرسی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ روے تاجہ بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتن ما عدت نفسی من جملۃ المسلمین، کہ اگر ایک لمحہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ایک لمحہ کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو خدا کی قسم میں اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہ کروں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن چکائی دیکھ. یہ عالم تو مجاہدے کا تھا کہ جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی، لیکن مقام مشاہدہ یہ ہے کہ جمال ایزدی اور انوار جمال مصطفی اور انوار جمال رب العزت وہ آنکھوں سے اوجھل ہونے ہی نہیں پاتے.
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمعت بہی یقظۃ نیفا وسبعین مرہ، کہ خدا کی قسم میں نے جاگنے کی حالت میں 72 مرتبہ رسول پاک کا دیدار کیا ہے اور اب سے ہم جان ہوا۔ عرفاء کا یہ عالم ہے کہ جب حجابات اٹھتے ہیں مقام مشاہدے پر فائز ہوتے ہیں، جب روح کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں تو سر کی آنکھوں سے نہیں، روح کی آنکھوں سے تکتے ہیں۔ پھر جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ براہ راست مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کر کے اپنی مشکل کو حل کرا لیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ روز بہار بکلی علیہ رحمت، ان کی خدمت میں ایک محدث حدیث کی کتاب کا سبق لے رہے تھے، آپ خاموش تھے، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، آپ چونک اٹھے اور فرمایا کہ نہیں، یہ رسول پاک کی حدیث نہیں ہے۔ اس محدث نے عرض کیا کہ حضرت بڑے بڑے ائمہ نے اور نقادوں نے اس کی تصحیح کر کے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت شیخ روزبہان جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ میں تیری کتابوں کی تصحیحات کو دیکھوں یا خود صاحب حدیث کی ذات کو دیکھوں؟ تاجدار کائنات میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں، دیکھ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ روزبہان یہ میں نے نہیں کہا۔ پھر عرفاء ثانوی ذرائع پر اعتماد نہیں کرتے، جب روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، کوئی حقیقت مخفی نہیں رہتی، جمال مصطفی کو بھی دیکھتے ہیں اور جمال عزتی کے عبارت صفاتی عبارت تجلیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ عزیز محترم، یہ تو روزے کی چند اقسام کا بیان تھا، اب میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے لیلۃ القدر کا مختصر بیان کر دوں۔ آخری عشرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی البدر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اے خوش نصیبو، رمضان کو اپنی زندگی میں پانے والوں، رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں، دنیا سے کٹ کر مسجد میں 10 دن اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھتا ہوں۔ کتنی خوش نصیب ہے یہ رات کہ جس رسول کی زندگی کی ہر رات پر کروڑوں لیلۃ القدر قربان جائیں، جس رسول کی زندگی کا ایک لمحہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے بلند ہو، وہ رسول اس لیلۃ القدر کی تلاش میں 10 دن اعتکاف بیٹھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 روزوں میں تاک راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی۔ روایات اور حدیث متعدد ہیں، علماء اور محدثین کے اقوال بھی مختلف ہیں، لیکن معتبر اور مختار قول یہی ہے کہ لیلۃ القدر کسی ایک مخصوص رات میں نہیں بلکہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں بدل کے آتی رہتی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو پا لینا 10,000 مہینے کی بلا ریا خدا کی رضا کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1000 قرآن پاک میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی ایک گھڑی۔ جو شخص لیلۃ القدر کو 2 رکعت نفل بھی ادا کر لے گا وہ 1000 مہینوں کی بے ریا عبادت سے افضل قرار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ بھی بیان کیا کہ کسی نے کہا کہ 25ویں کی رات لیلۃ القدر ہے، کسی نے کہا کہ 23ویں کی، کسی نے کہا حضرت ابو ابی بن کعب اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اور ایک لطیف سا نقطہ یوں بھی بیان کیا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کا لفظ پوری سورت میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور لیلۃ القدر کے لفظ میں 9 حرف ہیں۔ لیلۃ القدر کے لفظ میں 9 حرف ہیں، اور جب 9 حرفوں کو 3 مرتبہ جمع کریں تو عدد 27 کا بنتا ہے۔ عدد کتنا بنتا ہے؟ 27 کا۔
اور سورہ قدر کو پڑھیے. لیلۃ القدر کا بیان کرتے کرتے آخر میں فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات فجر کے طلوع کرنے تک قائم رہتی ہے. تو ہیا کا معنی ہے یہ رات. تو فرمایا گیا کہ جہاں ہیا کا لفظ آیا ہے، ہیا تک سورہ قدر کے پہلے لفظ سے لے کر 27 لفظ بنتے ہیں. اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا بیان جاری کیا. 26 لفظ پورے ہوئے. جب ہیا کا لفظ آیا جس کا معنی ہے یہ رات، تو یہ رات پر 27 لفظ پورے کیے. تو 27ویں رات لیلۃ القدر کی قرار پائی. اور اگر لیلۃ القدر کے ریپیٹیشن کو دیکھیں تو 9 حروف کا 3 مرتبہ مجموعہ 27 بنتا ہے. تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر. اس لیے اکثر لوگ شب قدر کے طور پہ 27ویں کی رات کو مناتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، یہ اقوال صحابہ کرام کے اپنے مشاہدات پر مشتمل ہے. جس صحابی کو لیلۃ القدر 27ویں رات میں دکھائی دی اس نے 27ویں کا کہہ دیا. جس کو 25ویں میں دکھائی دی اس نے 25ویں کا کہہ دیا. جس نے جس شب میں دیکھا اس نے اسی شب کا تذکرہ کر دیا. پھر جس نے جن علامات کو دیکھا اس نے انہی علامات کا تذکرہ کر دیا. حقیقت یہی ہے کہ لیلۃ القدر مخصوص کسی ایک رات میں نہیں. یہ تو ممکن ہے کہ کثرت کے ساتھ 27ویں کی رات میں آتی، پھر کر کثرت کے ساتھ 27ویں رات میں آتی ہو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ اس طاق راتوں کی 5 راتوں میں بدلتی رہتی. اور پھر اہل دل کو اللہ رب العزت کبھی رات کی بشارت کے ذریعے آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے. کبھی ان کے دل کی چھٹی حس محسوس کر لیتی ہے. کبھی رات کی علامتیں بتا دیتی ہیں جن کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے اور اولیاء کرام کے کشفی بیانات میں بھی آیا ہے. اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر صدق کے دل کی محبت ہو تو حضور کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے کہ اپنے غلاموں کو خود خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے. اس ضمن میں ایک ذاتی قسم کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے والد گرامی حضرت الحاج فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا، ان کی روایت ہے کہ وہ 1 سال مسجد نبوی میں معتکف تھے، حضور کے روضہ پاک پر معتکف تھے. ان کے ساتھ راول پنڈی کے کوئی صاحب تھے، پروفیسر تھے، جو سکھ تھے اور ہجرت کر کے کلمہ پڑھ کے تازہ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام قبول کر کے حضور کی بارگاہ میں اعتکاف کے لیے گئے تھے. یہ دونوں آپس میں دن کو اکٹھے بیٹھے رہتے، دوستی ہو گئی. والد صاحب نے فرمایا کہ 25ویں کی رات تھی. 25ویں رات تھی. 12 بجے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف و کرم کے ساتھ نوازا. حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ فرید الدین اٹھ، یہی رات لیلۃ القدر ہے، اس رات کو پالے. فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے، ٹائم پیس. اس گھڑی پر 12:55 کا ٹائم ہے. حضور اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے. اور 12:55 پر وہ گھڑی آئے گی جس گھڑی میں جبرائیل آ کر خدا کے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس گھڑی انسان جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. جب حضور کے ارشاد پر یہ بیدار ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ میں متذبذب تھا، ابھی 12 کے قریب ٹائم تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس نو مسلم کو بھی بتا دوں تاکہ یہ بھی اس رات کی برکتوں سے اپنا حصہ پا لے. پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا، تم نے یہ راز افشا کیوں کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر اس تذبذب میں رہا کہ حضور ناراض ہوں گے یا حضور بڑے سخی اور کریم اور جواب ہیں، خوش ہوں گے کہ چلو میں نے ایک نعمت تمہیں بتائی، تم نے اس میں میرے امتی کو بھی شامل کر لیا. فرماتے ہیں کہ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اپنے ساتھی کو بتا دوں تاکہ حضور کی اس نعمت کا یہ بھی حصے دار بن جائے. فرمایا کہ میں اس کے حجرے میں گیا، اس کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میرے کہنے سے پہلے وہ بیدار ہو کر کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے. میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کس طرح پتا چلا؟ وہ کہنے لگا کہ 12:55 میں وہ گھڑی ہے قیامت کی. میں نے کہا ہاں تجھے کس نے بتایا؟
اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ آقا کائنات کے مہمان ہیں ہم نہ مسلم بھی حضور کے مہمان ہیں. حضور اپنے سارے غلاموں کو بتا گئے کہ یہ لیلۃ القدر ہے, اٹھو خدا کی بارگاہ سے مانگو. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کی ذات کے ساتھ وہ تعلق کی محبت استوار کرتے ہیں کہ آقا پھر کسی قدم پر اپنے امتی کو نظر انداز نہیں فرماتے. وہ خود توجہ کر کے بیدار کر کر کے امتیوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ یہ برگزیدہ ساعتیں ہیں, یہ اجابت کی ساعتیں ہیں, اس کے خدا کی بارگاہ سے مانگ لو. اور پھر بڑے بڑے دور کے ملکوں سے لوگ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں. اعتکاف میرے آقا کی مسجد میں حضور کے در دولت پہ بیٹھتے ہیں. میرے والد محترم بھی اکثر اعتکاف وہیں بیٹھتے تھے. میں نے ایک روز سوال کیا کہ ابا جان آپ اپنا گھر چھوڑ کر رمضان اور عید مدینہ طیبہ کیوں جا کے ادا کرتے ہیں؟ میرا بچپن تھا. انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا دنیا کے بڑے بڑے درد والے لوگ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر بار کہے مستفی میں آ کے اعتکاف بیٹھتے ہیں اور عید وہی پڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے تو عید کے دن نماز ادا کی تو ہمارے بچے ہمارے پاس آ گئے, مچل کے کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں عید دے عید دے. تم لوگوں نے تو ہم سے عید مانگ لی لیکن ہم عید مانگنے کس سے جائیں؟ ہم لوگ مدینہ اس لیے جاتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کے بعد جب مواجہ رسول کے سامنے در رسول پہ حضور کے چہرے انور کے سامنے ہم جب ہاتھ پھیلا کر آنسوؤں کی اپنا ہدیہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے, گھر بار چھوڑ کے یہاں آ گئے, وطن سے ہجرت کر کے آ گئے, عید آپ کی بارگاہ میں کرنے آئے, آقا آپ ہمارے روحانی باپ ہیں ہمیں عید عطا کر دیں. تو وہ رسول اپنے غلاموں کو جو 10 دن اعتکاف کی صورت میں حضور کے در پہ معتکف رہتا ہے, اعتکاف کے بعد جب دامن مراد پھیلا کر اس رحمتوں کے متنوع سمندر کے سامنے آتا ہے تو حضور کی رحمت کا سمندر لطف اور موج میں آ جاتا ہے. پھر حضور کی ذات اپنے مانگنے والے سواریوں کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جو ان سے مانگا جاتا ہے. تو یہ اعتکاف کی ساتھ ہے, یہ اعتکاف کی برکتیں. اور اعتکاف کا ویسے بھی حضور نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اعتکاف کا اجر یہ ہے جس طرح اس نے مبرور روزے اور عمرے رکھے. تو حضور کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھنا یہ ہے جیسے کسی شخص نے خود حضور کے ساتھ حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان بابرکت ساعتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ظاہری اور باطنی احوال پہ نظر کرم کرے اور اپنے اور اپنی حبیب کی رحمتوں کا حصہ